السلام علیکم محترم ناظرین، میں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج، جس کا مدح اور ثنا خواں خود اس کا پروردگار ہے۔ قرآن کریم کے صفحات جس کی عظمت و بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہیں، سارے جہانوں کا خداوند ذوالجلال، جس پر صلاۃ و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے نوری فرشتے جس پر ہر لحاظ درود و تحیات کے مہکتے پھول نچھاور کر رہے ہیں، جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوا کو اس کے رب نے حسین فرمایا، زبان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین فرما کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے گا، لیکن بیماروں اور رنجوروں، ناداروں، بے کسوں، خستہ حالوں، شکستہ دلوں، خطا کاروں اور آسیہ شاعروں پر اس کا صاحب لطف و کرم جب برستا ہے تو اس کی ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ مطلع رشت و ہدایت پر جس کا آفتاب رسالت نور فشانی کر رہا ہے اور تا ابد کرتا رہے گا، جس کے بحر جود و سخا کی خنق اور شیریں موجیں تشنگان ہر دو عالم کو سیراب کر رہی ہیں اور تا ابد سیراب کرتی رہیں گی، جس کے در رحمت پر سردا لگانے والا فقیر نہ کبھی خالی لوٹا ہے اور نہ قیامت تک خالی لوٹے گا۔ اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور اورنگ نشان عالم، ایک مفلس و کنگال منگتا خالی جھولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے، اور ایک ادنا سا ارمغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا آرزو مند ہے۔ اے میرے ذرہ پرور آقا، ذرہ بندہ نوازی سے قبول فرمائیے اور اپنے اس حقیر سے غلام کے دامن تہی کو اپنے سچے عاشق اور پکی غلامی کی نعمت عظمیٰ اور دولت سرمدی سے بھر دیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفی کا فیضان ہے۔ امام ترمذی، احمد اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا یہ قول روایت کیا ہے: میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین ہو۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وہ چاندنی رات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی۔ میں کبھی سرکار دو عالم کے روح انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف۔ میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور خوبصورت ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مجھے بتائیے۔ آپ نے جواب دیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند۔ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا تو بغیر کوئی دلیل طلب کیے اور بغیر کسی معجزے کی فرمائش کیے ان کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ اللہ کا دین ہے۔ عبداللہ بن سلام مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے سرتاج علماء میں سے تھے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ قطار در قطار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حضور کی قیام گاہ پر جانے لگے۔ میں نے دل میں سوچا چلو زیارت تو کر لیں۔ جب وہاں پہنچے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اسی وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ علامہ ابن عساکر نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہ ملی۔ اچانک رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے انوار سے سارا حجرہ روشن ہو گیا، اس روشنی میں مجھے اپنی سوئی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص پر، ہلاکت ہے اس شخص پر، ہلاکت ہے اس شخص پر جو میرے رخ انور کی زیارت سے محروم رہا۔ امام ابو نعیم دلائل النبوت میں لکھتے ہیں، عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں ہم ایک روز حضرت انس بن مالک کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ پھر وہ کنیز دسترخوان لے آئی۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ رومال بھی لاؤ۔ جب وہ رومال لائی تو بڑا میلا کچیلا تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تندور میں آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی۔ حکم دیا کہ یہ رومال اس بھڑکتے تندور میں پھینک دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ ہم حیران ہو کر پوچھنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے رخ انور کو صاف کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا تو ہم اسے تندور میں پھینک دیتے ہیں اور یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے، کیونکہ آگ کی مجال نہ تھی کہ وہ اس چیز کو جلائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے چھوا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحہ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف و دتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحہ تیرے چہرہ نور فضا کی